بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول ہوگا، بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوگا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، مادر جات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے چار معجزات کا اعلان فرمایا: ایک، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو پھونک مار کر اڑا دینا; دو، مادر جات اندھے اور کوڑی کو شفا دینا; تین، مردوں کو زندہ کرنا; اور چوتھا، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا ان کی خبر دینا۔ اب ان چار معجزات کی تفسیر یوں ہے کہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا، جب بنی اسرائیل نے یہ معجزات طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے تو آپ نے ایک مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے شامل کیا کہ پرندوں میں سے سب سے مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ پیدا کرتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اس پرندے کو دیکھتے رہتے تب تک یہ پرندے اڑتے رہتے، اور جیسے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کے مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے پیدا کیے ہوئے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادر جات اندھے اور کوڑی کو شفا دینے۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا تھا: آزار اپنے دوستوں کو، ایک گڑیا کے لڑکے کو، ایک کیسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ حجر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک کاشت بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ حجر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور حجر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور حجر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑے پہن کر اپنی جنازے کی چارپائی کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور مدتوں تک زندہ رہا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسد کی بیٹی، ایک جنگی وصول کرنے والے کی بیٹی، مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ اس کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ تینوں پر خطا طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے۔
तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो तो मैं उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आप उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो फ़ौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई है। फिर वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। जो खाया होता और जो छुपाया होता वह बता देते। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो आप अपने घरों में छुपा कर रखते उनके बारे में बता दिया करते थे। जब उन बच्चों के माँ बाप ने उनसे पूछा कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं। ये सुनकर उनके माँ बाप ने बच्चों को ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना कर दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर है। नाऊज़ु बिल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती में दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं है। तो आपने पूछा कि घर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि घर में सूरबंद है। तो आपने फरमाया कि अच्छा सूर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने मकान का दरवाज़ा जब खोला तो मकान में से वाकई सूर निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गुस्से में आकर आपकी कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर आपकी वालिदा बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गए। इस तरह आप उनसे महफूज रहे। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।